قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ کافی کہتے ہیں پڑھا کریں، اور خاص طور پہ پچھلے رمضان میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جی وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، بہت وائرل کیا تھا کہ جی ہمارے آپ کے نسلوں میں کسی بابے نے بھی نہیں پڑھا ہوتا، تو آپ لوگ پڑھیں قرآن پاک ترجمہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. الگ ثواب کی حد تک اردو میں پڑھیں عربی میں پڑھیں برابر ہے یا اس میں تو ڈفرینس ہے کوئی؟ میرا خیال ہے اردو میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. دیکھیں میں نے کیسے ہٹ کے جواب دیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ عربی میں پڑھتے پڑھتے بابے بوڑھے ہو گئے، مساجد میں ماتھے گھس گئے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، اور ساتھ ہی مزار پہ ایک مرے ہوئے بابے کو پکارتے ہیں، شرک کر کے گھر واپس آتے ہیں. کیا نماز پڑھی؟ اس کی بجائے اگر انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوتا تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا، عقیدہ بھی درست ہو جاتا، ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب. بھائی قرآن کے بارے میں تو محدثین کا فقہاء کا اجماع ہے کہ مصحف کو چھونا بھی ثواب ہے. نبی اسلام کے زمانے میں تو اس طرح مصحف نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا. کاغذ تو بعد میں ہے، اس زمانے میں تو چمڑے میں کپڑے پہ ہوتا تھا. ایک قرآن رکھنے کے لیے آپ کو ایک کنال جگہ چاہیے تھی، ایک پارا رکھنے کے لیے پورا کمرہ چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن اتنے عام کیوں نہیں تھے؟ اس لیے لوگ قرآن زبانی یاد کرتے تھے. یہ تو بنو عباس کے دور میں جب ہاؤس آف وزڈم بنایا خلیفہ ہارون رشید نے، اور سائنس کی بھی ترقی ہوئی، تو انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے یہ امپورٹ کی رشین اسٹیٹ سے. انیشلی تو وہ ایک نان مسلم کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا، اسے بلایا اور پھر آگے انہوں نے کتابوں کے تراجم کرانے شروع کیے. اللہ کا شکر ہے یہ قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اردو ترجمہ پڑھیں، عربی بھی ضرور پڑھیں، لیکن اگر آپ نے صرف عربی پڑھی ثواب کمانے کے لیے اور عقیدے اس کے اڈاپٹ نہ کیے تو بھائی قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ آپ کا لیفٹ کی طرف مڑ رہا ہے اور آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کیپ رائٹ کیپ رائٹ کیپ رائٹ، تو گاڑی تو جا کے ٹھک جائے گی. یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کی بجائے آپ اردو میں کہہ لیں دائیں رہو، یا کچھ بھی نہ بولیں لیکن رکھے دائیں کے اوپر، تو آپ کی گاڑی صحیح چل رہی ہے جہاں پہ یہ والا ڈرائیو ہے. تو اصل قرآن کا مقصد سورہ صاد میں ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اہل عقل جو ہے اس کے اوپر غور و تفکر کریں. ہمارے بارے میں شاید علماء سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء سے قرآن نہ پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں علماء کے بڑوں سے پڑھیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ عوام کے لیے کیا، انہیں عربی تو آتی تھی. تو احمد بریلوی صاحب ترجمہ ہماری زبان میں کر کے گئے ہیں. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن عربی میں نازل ہوا، انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، دنیا کے امام بن گئے. آج اگر اردو زبان میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا یا اشرف تھانوی صاحب نے کیا، انہوں نے ہمارے لیے کیا نا. تو کوئی ڈائریکٹ اسے پڑھ رہا ہے تو وہ خود ڈائریکٹ نہیں پڑھا، خود تو نہیں ترجمہ کر رہا، علماء کا ہی کر رہا ہے. کون دیوبندی عالم کہے گا کہ میں تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کون بریلوی کہے گا کہ جی میرے پاس آپ درس قرآن حاصل کریں، میں آپ کو احمد بریلوی سے بھی بہتر ترجمہ کر کے بتاؤں گا. ہاں جہاں دقیق مسائل آئیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح طلاق کے یا اور مسائل، اس کے لیے آپ علماء کی طرف رجوع لائیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کا پرائمری مقصد یہ نہیں. قرآن کا پرائمری مقصد ہے نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، فکر آخرت کے لیے، عقیدہ درست کرنے کے لیے. ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو الذکر ہے قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو. زیادہ تر جنہوں نے دنیا کی امامت کا شرف حاصل کیا صحابہ کرام پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے. کاتبین وہی بھی مشکل سے کھینچتان کے 40 بندے نکلے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان میں بھی ڈومیننٹ تو 4-5 لوگ ہیں، باقی تو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس لیے مسند احمد میں ہے کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو چھوڑنے کا جو فدیہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا رکھا گیا تھا. نہیں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آج ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. قرآن پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، یہ اس کا اصل مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے. ہاں ثواب یہ اس کا ثانوی مقصد ہے، اصل مقصد ثواب نہیں ہے. علی بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ فیملی پلاننگ کا، شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اولاد روکنے کا، مطلب ایک تو رنگ وغیرہ کوئی بھی ہم ڈیٹیل میں، یا کنڈم وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا ہاں جی بالکل. باقی جو لوگ جذباتی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کم چک کے رکھو، بھائی دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہوا ہے؟ ہر چیز آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، نیچرل وقفہ رکھ دیا ہوا ہے. 2 سال تک ماں نے دودھ پلانا ہے جی، تو ظاہر ہے ایک نیچرل وقفہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا باقی رہا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار جو چیز کا دے دیا، جب تک اسے حرام نہ کیا جائے
اس کے اوپر کوئی حرمت کا فتویٰ لگا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ اولاد کا قتل ہے، یہ بالکل غلط ہے. اولاد کا قتل تب ہے جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اگر پریگنینسی ہونے سے روکا جائے، یہ اولاد کا قتل کہاں سے ہو گیا؟ قتل کوئی قتل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے نہیں کہ ہماری اولاد ہماری لونڈیوں سے ہو، جو اس وقت ایک سسٹم رائج تھا جو آج obsolete ہو چکا ہے، تو ہم ان سے عزل کرتے ہیں، یعنی جب ڈسچارج کا وقت آتا ہے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ جائے گی، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، اللہ کر دیا. ٹھیک ہے کہ یہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، فیملی پلاننگ ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ نے اچھی تربیت اولاد کی کرنی ہے تو جس طرح ہر معاملے میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، ایون آپ نے فصل بھی کوئی اگانی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ بے شمار اس میں بیج پھینک دیتے ہیں اور پھر جناب کوئی تربوز ادھر جا رہا ہے، کوئی روڈ پہ گر رہا ہے اور بندہ بڑے خوشی بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اگا دیا ہے. اس طرح ہوا ہے کبھی یار؟ تو انسان کی اولاد کو آپ نے اس طرح ہی یعنی کہ پیدا کر کے تو پھینک دینا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہے، نہ آپ ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکیں، نہ آپ ان کو اچھی تربیت کر سکیں اپنی فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے. تو ایسی اولاد تو پھر شاید معاشرے کے لیے ناسور بن جائے. ہر بندہ اپنی صورتحال کو دیکھے. ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ ضرور کرے، گن پوائنٹ پہ نہ کروائی جائے، اس کا رائٹ ہے، وہ کرنا چاہتا ہے اگر پلاننگ کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، اس کا اپنا مسئلہ ہے. ہم آپ کو جواز والا معاملہ اور ترغیب دلا رہے ہیں. البتہ اس میں ایک چیز ہے جس میں اختلاف کروں گا، وہ نیچر کو بدلنا ہے. وہ قرآن نے منع کیا ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ وہ نیچر کو بدل دیں گے. نیچر بدلنا یہ ہے کہ کوئی عورت پرماننٹلی ڈس آرڈر کروا لیتی ہے، اپنی ٹیوبز کو ریموو کروا لیتی ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے سوائے ایک استثناء کے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. اور معاملہ بولا اس طریقے سے مرد بھی بعض اوقات ایسا کوئی معاملہ کروا لیتے ہیں. نیچر کو نہیں بدلنا چاہیے، وہ رکھیں. جو باقی ذرائع موجود ہیں وہ اب اسٹیبلش ہیں، جو بھی آپ نے ذکر کیے. اور فیملی پلاننگ کے تو باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو وہ سارے طریقے بتاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور یہ بڑے اسٹیبلش ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی وہ پلاننگ کی اس کے باوجود یہ ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہوتا، اس سے مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. یہ بڑی یعنی ایک میں اب کوڈ ورڈز میں چونکہ بات کر رہا ہوں، سب لوگوں نے دیکھنی ہے. یہ بڑے اسٹیبلش طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر شخص نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں پلاننگ کرنے میں ہی آفی